آج کی جو میری آپ سے گفتگو ہے روز ہوتی ہے. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں, روز پوری ڈیوٹی دیتے ہیں اور قوم تک صحیح انفارمیشن کنوے کرتے ہیں. آج میرے ساتھ جو میرے دائیں ہاتھ پہ خاتون کھڑی ہیں, یہ ان کا نام ہے گوہر بانو, اور شی از 75+. اور ان کی بیٹی عالیہ حمزہ, انہوں نے جیل کے اندر رہ کے ایک ضمیر کے قیدی کی حیثیت سے الیکشن جیتا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح میرے پیچھے سعید ہمارا MP کھڑا ہے, یہ بھی جیتا ہوا ہے. اور ہمارا کراچی سے, اور ہمارا جو شہزادہ ہے وہ اسم با مسمہ شہزادہ, نام کا نواب نہیں, وہ شہزادہ گستاصب نے نواز شریف کو دھول چٹوائی ہے اپنے حلقے میں, 25,000 سے اس کو شکست دی ہے. آج ان کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے کوئی دلیل سوائے اس کے کہ چونکہ نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں اور یہ کیوں جیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کرائیں. میں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ کو پھر پورے پاکستان میں دوبارہ الیکشن کرانا چاہیے, اس لیے کہ فارم 45 کسی جگہ کے اوپر بھی, آج سعید کے کیس میں جو ایک پورا پیج تھا فارم 48 کا, کراچی کے RO نے بھیجا ہوا تھا, اور وہ اس نے بڑی مضحکہ خیز رپورٹ دی ہے. اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ دو اوپر والے ہیں, ایک اصلی اوپر والا, ایک نقلی اوپر والے ہوتے ہیں. میں نے کہا نقلی اوپر والے وقتی ہوتے ہیں, اصلی اوپر والے کے سامنے ابھی آپ کا احتساب ہونا ہے. یہ میں نے ان کو کہا. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری عالیہ حمزہ سمیت جتنی بھی خواتین جو جمہوریت کے لیے, رول آف لاء کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے بند ہیں, ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, اور جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے خاص طور پہ پرائرٹی کے ساتھ خواتین کا, وہ واپس کیا جائے, اور پورے پاکستان میں ایک چوری کا نظام اس کو مسلط کیا جا رہا ہے. اس پہ میں 2 شارٹ کامنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم چور کا پیچھا کریں گے, جو مینڈیٹ چور ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کو بڑی دیواروں اور پردوں کے پیچھے بیٹھنے والے چند لوگ, جن کو آپ ROs کہیں, DROs کہیں اور AROs کہیں, ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مینڈیٹ کسی اور کو دے دیں. وہ اپنے دادا جی کی خیرات نہیں کر رہے تھے, سوغات نہیں بانٹ رہے تھے. ان کو صحیح کام کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے نہیں کیا, آج نہیں تو کل وہ پکڑے جائیں گے, ڈیفینیٹلی پھڑے جائیں گے. دس از ون. دوسرا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جو اسپیکر نے اگر اجلاس طلب کیا تو وہ ایک دفعہ پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آئین پڑھ لیں, اس لیے کہ اجلاس بلانا اور پروروگ کرنا, یعنی اس کو طلب کرنا اور اس کو ختم کرنا, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے صرف سربراہ ریاست کا اختیار ہے. اسپیکر کدھر سے سربراہ ریاست آ گیا؟ ایک اختیار اسپیکر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر ایک دفعہ اجلاس بلا لے اور اس کو پروروگ صدر نہ کرے تو درمیان میں وہ صرف اجلاس ایڈجرن کر سکتا ہے. اور یہ بات اس کیس میں مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے, جو سوری والی ججمنٹ ہے, قاسم سوری, اس والی ججمنٹ کے اندر بھی جو رولنگ تھی اس کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے. اور وہ صرف اسپیکر, پروروگ کرنا اختیار ہے صدر کا, کال کرنا صدر کا اختیار ہے. صدر نے کیا کیا ہے؟ صدر نے سمری واپس کر دی ہے کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. میں سمری پہ بعد میں جاؤں گا, پہلے میں بتاتا ہوں غیر آئینی کام نہیں ہوا. یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو توڑ دیا گیا ہے. فیڈرل سٹرکچر کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو پرچم ہے وہ بھی شامل ہے. پرچم ستارہ اور ہلال کا ایک پورشن آپ نے دیکھا, وہ سفید ہے. سفید مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو مائنورٹی کی سیٹیں ملنی تھی, وہ نہیں دی گئی. اس لیے جو اس وقت جاتی عمرہ یا رائے بینڈ والا بابا لاڈلا ہے, اس کی بیٹی کا انتخاب غیر آئینی ہے, اس لیے کہ اسمبلی پوری نہیں ہے, پنجاب اسمبلی پوری نہیں ہے. اور اس کا ثبوت آج الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہے کہ کیا سیٹیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. سیٹیں ابھی ملنے کا سوال پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں, تو کیسے حکومت بن سکتی ہے پنجاب کی؟ اس لیے اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے.
اس اجلاس کو جس میں غیر آئینی اجلاس کو جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی گور بانو جس صنف کو ہم اس کو اب صنف آہن کہتے ہیں اور صنف آئین بھی کہتے ہیں، انہوں نے آئین کو بچایا ہے اور یہ تاریخ لکھ دیا، تاریخ پنجاب کی بدل کے رکھ دیا خواتین نے، جو عالیہ حمزہ سر فہرست ہیں۔ تو یہ جو خواتین ہیں 51%، ان کی سیٹیں بھی نہیں دی گئیں۔ تو کیا خواتین کا رائٹ سلب کیا جا سکتا ہے، حق ان کا چھینا جا سکتا ہے کہ آپ کو ہم چونکہ عمران خان کے حصے میں سیٹیں آنی ہیں اس لیے ہم آپ کو ووٹ کے حق سے محروم کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے کسی کٹ پتلی کو وہاں بیٹھنے کے لیے ہم لا رہے ہیں اور کسی بابے لاڈلے کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، وہ کہتا ہے گل ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ کا طریقہ ہے اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو اجلاس اب بلایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے، جو ہماری سیٹوں کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یا اس کو فائنل سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ اور آج 20واں دن ہو گیا الیکشن کو۔ آپ نے دیکھا کہ جو آئینی طور پر جن کے نوٹیفیکیشن تھے، کانجو کی سیٹ 20ویں دن اس کو 19ویں اور 20ویں کی رات کو، یہ چوری پتہ ہے رات کو ہی ہوتی ہے نا ساری جگہ، دن کو کوئی چور آئے گا، گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چوری جو ہوئی یہ تاریخی چوری ہے کہ 20 دن بعد بھی نتائج ابھی تک نکل رہے ہیں اور نتائج ابھی تک تبدیل ہو رہے ہیں اور سارے نتائج وہ بابا لاڈلا کی پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو ریاستیں ہیں دنیا کی، ایک گینگ وار ہوا کرتی تھی، جو بہت بڑی لڑائی ہوئی امریکہ کے اندر اور گینگ وار لڑتا تھا نیو یارک کے اندر۔ برطانیہ کے اندر ایک تاج برطانیہ کی ایک شہزادی نے دوسری بہن کا، میری دی کوئین آف اسکاٹ کا سر اتروا دیا تھا۔ ان کو ختم کرنے کے لیے 1 مین 1 ووٹ آیا۔ آپ سب کے پاس اتنا ہی اختیار ہے ایک ووٹ کا جتنا ملک کے کسی محکمے کے چیف کا ہے، کسی عدالت کے چیف کا ہے، کسی ادارے کے چیف کا ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ یہ عوام کے اجتماعی شعور کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے شعور کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں صرف پیسے والے ایلیٹ مافیا، کرپٹ مافیا کو۔ یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا، اس لیے الیکشن کمیشن آنکھیں کھولے، اپنی کان کھولے اور ہماری بات سنیں۔ جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے، بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کہتے تھے اسحاق ڈار آ گیا اور ڈالر نیچے لے آیا، نہیں آئے ڈالر نیچے اور اوپر چلا گیا ڈالر۔ اس لیے معاشی بحران بھی تب دور ہوگا جب ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پاکستانی تسلیم کریں، ووٹر تسلیم کریں، دنیا بھی اس کو تسلیم کرے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر اس وقت ہیجان ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، کل 7 روپے 30 پیسے کی بجلی اور بڑھا دی ہے، اس سے پچھلے ہفتے گیس بڑھا دی گئی تھی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ایک فری فال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر انڈیکس برباد ہو رہا ہے اور جو سٹیبلٹی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ خراب ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے متبادل کوئی اپنی مرضی پاکستان میں لاگو کر کے حکومت چلا لے گا تو یہ خام خیالی ہے، حکومت نہیں چلے گی۔ اس لیے میں 4 مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر کے حقیقی ریزلٹس جو 8 فروری کو ہوئے تھے، 9 فروری والا الیکشن ہم مسترد کرتے ہیں، وہ بحال کیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فرضی مقدمات ہیں، منہ کی کھانی پڑی ہے اس سسٹم کو جس نے سزا دی تھی عمران خان کو، ایک سزا، دوسری سزا، تیسری سزا، اب اگر چوتھا کوئی فرض جرم لگتا ہے یا 104واں کوئی فرض جرم لگتا ہے، قوم اس کو پھر مسترد کرے گی۔ اس لیے یہ فرضی مقدمات فوری طور پہ ختم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ ان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر آئینی طور پہ جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ سمیت، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ غیر آئینی جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا، جو اجلاس ہوگا غیر آئینی ہے، جو الیکشن ہوگا غیر آئینی ہے، جو گورنمنٹ امپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ غیر آئینی ہے۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ضمیر کی قیدی، جس میں گور بانو جو ہماری کھڑی ہیں آپا، ان کی جو بیٹی ہیں عالیہ حمزہ سمیت، ان سب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے
اور جو لوٹا ہوا